کہ دین اسلام کی بیان ہو رہے ہوں، آگے نظام دین کا چل رہا ہو، حضور کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ میرا علم اور میرا اپنا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضور کو بہت خوشی اس سے ہوتی ہے کہ حضور کا مشن یہی تھا، آپ نے دین پہنچایا، اللہ کا دین لوگوں تک، آپ لوگوں کی طرف لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، لہذا آپ کے خلفاء علماء ہیں، وہ علماء جو لوگوں کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، قرآن مجید کی تفسیر، فقہ اور علم شریعت پہنچا رہے ہیں، یہ حضور کے مشن کی ادائیگی ہے، قیامت تک ایسا جاری رہے گا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آنا، لیکن آپ کے خلفاء علماء ہیں، یہ فریضہ جو علماء ادا کرتے ہیں، حضور اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور ان سے راضی ہوتے ہیں۔ لہذا اس مشن کے لیے بندوں کو تیار کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علم کی تحصیل میں بڑی قربانی کی ضرورت ہے۔ اب نیا دور آ گیا ہے، اب مدارس میں کچھ مدارس میں جو ہے نا تدریسی، میں اگر سخت لفظ بولوں تو خیر ہے، لفظ ہوگا تو تم اس کو اپنے محمل میں پرکھ لو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ مدارس میں کچھ بدعات تدریسی اور درس میں بدعات بھی داخل ہوئے ہیں۔ ہمارے علماء پڑھاتے تھے، یہ عمارتیں ان کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی تھی، حسب ضرورت، بس کیف متفق، جس طرح اتفاق ہوا، چارہ کار گزر اوقات زیادہ توجہ دین اور درس پر ہوتی تھی۔ اب ہمارے مدارس اس میں بلڈنگیں ہیں، اس میں جو ہے نا کئی سہولیات ہیں، یہ بچے سہولیات میں پڑ گئے، یہ جب فارغ ہوں گے یہ کیا کر سکیں گے؟ علم کی تحصیل مجاہدہ ریاضت، جب مجاہدہ ریاضت کر کے فارغ ہوگا وہ مجاہدہ بھی کرے گا، ریاضت بھی کرے گا، دین کی صعوبتیں تکلیفیں بھی برداشت کرے گا اور آگے دین کا کام بھی کر سکے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم اسی طرح بیٹھ گئے، بچوں کو یعنی سہولیات، لیکن سہولیات ایسے سہولیات نہ ہو جو ہمیں بالکل پھر کیا کریں، وہ ہمیں ایسا ہی بنا دیں۔ یعنی علماء پڑھاتے تھے، ہم پڑھتے تھے مکھڑ شریف میں، مولانا عطا محمد صاحب اس وقت مکھڑ شریف میں تھے، بجلی اس وقت نہیں تھی جب ہم پڑھتے تھے، مچھر ہوتے تھے، چراغ جال کر ہم نے پڑھا ہے۔ ایک بہت بڑا دور کا زمانہ نہیں گزرا، لیکن چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ خواجہ شاہ اعلی بخش صاحب تونسوی رحمہ اللہ تعالی، آپ تشریف لائے تھے، وہ ہمارے سے پہلے کے تھے، خواجہ اعلی بخش صاحب تونسوی، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ادھر طالب علموں کے کمرے بناؤ، یہ سارا قبرستان بن جائے گا، مکھڑ شریف جاؤ تو سارا قبرستان ہے۔ آپ کے ارشاد پر پھر اس وقت جو سجاد نشین صاحب تھے انہوں نے کمرے بنائے تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، تاہم اسی میں مطالعہ کرتے، بڑا روحانیت اور محسوس ہوتا تھا، مطالعے میں یکسوئی۔ تو طالب علم کو مطالعے کی عادت ڈالی جائے، طالب علموں میں مطالعے کی عادت ڈالی جائے، اور یہ درسوں میں جو پیریڈ آ گئے ہیں، پیریڈ، ایک تو پیریڈ انگریزی کا لفظ ہے، یہ پیریڈ سکولوں کے لوگ ہیں، سمجھے گا نا، یہ پیریڈ ہمارے درسوں میں نہیں ہے۔ ہمارے درس میں اب کتاب تفسیر ہو رہی ہے۔ بسم اللہ، حضرت صاحب تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا ابراہیم آغا جان صاحب۔ پخپل ځای باندې چیرې ملاقات به انشاءالله بیا شاته کېږي، بیان به جاری وي، دغسې منظم په خپل ځایو باندې کښېنئ، ملاقات به بیا انشاءالله شاته په امن سره کېږي. الحمدللہ، شکر ہے آپ سے تشریف لائے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ مدارس میں اس دور میں کچھ بدعات داخل ہوئے ہیں، میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا رائے بھی ہے، میرا مذہب ہے، میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، میں نے ان کو دیکھا، ان سے پڑھا، تو اب میں کیسے، اور پھر استاد مولانا عطا محمد بندیالوی استاد صاحب پڑھاتے تھے، وقت کی پابندی کوئی نہیں تھی، سویرے آ جاتے تھے اور 12 تک 1 بجے تک سبق ہوتے تھے جاری، کوئی مقرر نہ تھا کہ 12 بجے چھٹی ہوگی یا 1 بجے تک بھی چلے جاتے۔ پھر استاد روٹی تناول فرماتے، غسل کر کے، گرمیاں ہوتی تھی، گرمیوں کے موسم میں غسل کر کے آ جایا کرتے، پھر سبق شروع ہو جاتے تھے۔ اس کا یعنی بڑا مہینہ جو گرمیوں کا بڑا مہینہ ہوتا ہے، اس میں آپ دن کو نہ ہمیں سونے دیتے تھے نہ آپ سوتے تھے، آپ اندازہ لگائیں۔ پھر ظہر کی نماز سے پہلے سبق شروع ہو جاتا تھا، پھر ظہر کی نماز کے بعد سبق، عصر کی نماز کے بعد سبق، مغرب تک استاد مولانا عطا محمد بندیالوی پڑھاتے تھے۔ تو اس سے فائدہ ہوا ہے، علماء پیدا ہوئے ہیں، اس سے فائدہ ہوا ہے۔ اب جو حالات ہیں اس میں تھوڑا یعنی اس لحاظ سے میں دیکھتا ہوں متقدمین علماء کے طریقے پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب سہولیات زیادہ ہیں، اتنی محنت نہیں ہے، اتنا دلچسپی نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، تو علماء پیدا نہیں ہو رہے۔ اس کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور ایک بات یہ کہ درس ہونے چاہیے، درس، یہ درس ہمارے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، درس اللہ کے رسول کا گھر ہے۔ دیکھو مسجد نبوی اور اصحاب صفہ کا مقام آج بھی موجود ہے، یہاں اصحاب کرام رہتے تھے، صحابہ کرام 400 اور کبھی زیادہ کبھی کم جہاد کے لیے بھی جاتے، اور بالکل نہ ان کا گھر تھا، نہ ان کے بچے تھے، نہ ان کا کاروبار تھا، یہ صحابہ کرام اصحاب صفہ والی جگہ پر حضور سے علم سیکھا کرتے تھے، قرآن مجید پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے مدارس سارے اسی کی طرف منسوب ہیں، اسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور وہ ایک مدرسہ ہے، یہ مدارس سارے اسی کی طرف ہی منسوب ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے، اور پھر مسجد خدا کا گھر ہے۔ پہلے اللہ کے نبی کے گھر میں آؤ، علم سیکھو، اور پھر خدا کے گھر میں جاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ ضروری ہے۔ یہ علاقہ میں نے دیکھا، میں پروے میں تھا، ابتدا تھی، میرا تصور ان علاقوں میں گھومتا تھا، بھئی یہ جو علاقے ہیں، اور میں یہ بات بھی یاد آ گئی، یہ پشتو کے لوگ، یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑے دیندار لوگ ہیں۔ میرے استاد مولانا عطا محمد بندیالوی فرماتے تھے یہ پشتون لوگ دیندار لوگ ہیں، ان کو دین کے ساتھ بڑی دلچسپی ہے۔ میں نے دیکھا پیزو سے لے کر تے بنو تے سارا دور دراز لکی کا علاقہ، کرک ہو گیا، کوہاٹ، یہ علاقے بڑا وسیع ایریا ہے، دیندار لوگ موجود ہیں یہاں۔ ایسا کوئی امتیازی مدرسہ نہیں ہے، آخر اس کا فکر نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ایک مرکز ہونا چاہیے جس میں ماہر علماء پڑھائیں، تاکہ علماء بنیں اور پھر آگے سلسلے کو پھیلائیں۔ اس کی زیادہ ضرورت ہے اس دور میں، تاکہ علماء پیدا ہوں، صلحاء پیدا ہوں۔ اور میں ایک اور عرض بھی کرنا چاہتا ہوں، پیر صاحب تشریف فرما ہے، وہ میری ایک فکر تھی کہ جس طرح ہمیں مدارس میں مدرسین کی ضرورت ہے کہ ایک علم تفسیر پڑھائے، علم فقہ مفتی ہونا چاہیے، علم نحو صرف، علم معقول، تو اس میں قابل ماہر علماء ہونے چاہیے جو علم پڑھائیں بچوں کو۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مدرسے میں ایک ولی کامل ہونا چاہیے، اس کے سپرد شعبہ علم تصوف ہو، علم تصوف پڑھائے، طالب علم جب اس معیار پر پہنچ جائیں ان کا تزکیہ کرے، آخر میں انتہا میں
جب ان کی تزکیہ ہو جائے بس ان کو دستار پہنائی جائے اور فارغ کیا جائے اور ان کو علاقوں میں بھیجا جائے، تو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اور پہلے زمانے میں علماء جب فارغ ہوتے تھے تو ولی اللہ ہوتے تھے، جب وہ جاتے تھے لوگوں کو شریعت بھی بیان کرتے تھے اور ان کے باطنی صفائی بھی کرتے تھے، بڑا رنگ اور فیض ہوتا تھا۔ ہمیں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کرے ہمارے یہ تمنا جو ہے نا ہم دیکھیں کہ پوری ہو، اور اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ دعا ہے کہ اللہ پاک ان طالب علموں کو کامیاب فرمائے اور تم سب لوگوں کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے، دین کی رغبت اور شوق ذوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔